نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کی مکمل شکل و صباحت، سرکار کا قبیلہ، سرکار کا خاندان، سرکار کا شہر، یہ سب کچھ وہ اپنی کتابوں میں ازبر کر چکے تھے۔ حضور علیہ السلام کا نام مبارک، آپ کے والد محترم کا نام مبارک اور آپ کی مادر محترمہ کا نام مبارک، حضور علیہ السلام کے دادا جان کا نام، پردادا جان کا نام، حتیٰ کہ پورے حسب و نسب کو وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان اس گھر میں آئے گا، اس خاندان میں آئے گا، اس قبیلے میں آئے گا، اس شہر میں آئے گا، وہ سب کچھ پہچانتے اور جانتے تھے۔ اور ان کا پہلے ایمان تھا کہ جو اللہ کا آخری نبی آئے گا وہ سچا ہوگا، اور انہی کے وسیلے سے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے کافروں کے خلاف، مشرکین کے خلاف کہ یا اللہ یہ جو بتوں کے پجاری ہیں ان پر ہمیں فتح عطا فرما اپنے آخری آنے والے نبی آخر الزمان کے وسیلے سے۔ تو جب سرکار آئے فلما جاءہم، بس جب حضور علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے کے آئے، پھر کیا ہوا؟ ما عرفو، انہوں نے پہچان کر حضور علیہ السلام کو پہچان کر کافروں نے ہی اس کا انکار کر دیا، کفر کرتے تھے کہ ہم ان کو نہیں پہچانتے۔ رب پروردگار نے پوری تصویر قرآن پاک میں کھینچی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم لوگ پہلے کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ نے کافروں پر فتح و نصرت عطا فرما، ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد فرما۔ اور پھر جب میرا محبوب اس کائنات میں جلوہ گر ہوا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی کتاب قرآن پاک کے ساتھ، تو تم نے پہچان کر اس کا انکار کر دیا، تو یہ انکار کفر ہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ نے فرمایا اللہ کی کافروں پر لعنت ہی لعنت ہے، جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انکار کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کیا۔ ایک دوسرے مقام پر رب پروردگار ان کی اس پہچان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ وہ پہچانتے نہ تھے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی صورت مبارک تک، سرکار کی شکل مبارک تک وہ اپنی کتابوں میں مکمل پڑھ چکے تھے کہ حضور علیہ السلام سرکار کی پیشانی اس طرح ہوگی، سرکار کی آنکھیں مبارکہ اس طرح ہوگی، سرکار کے لب مبارک اس طرح ہوں گے، بیوی مبارک اس طرح ہوگی، تھوڑی مبارک اس طرح ہوگی۔ ایک ایک جسم کی علامت اللہ نے تورات اور انجیل اور زبور میں تفصیل کے ساتھ بیان کروا دی تھی، اور اسی وجہ سے وہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کائنات والوں کو انتظار ہے، اس نبی کے وسیلے سے، اس نبی کے وسیلے سے ہمیں کافروں پر فتح اور نصرت عطا فرما۔ اللہ پاک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ
فرمایا وہ لوگ الذین آتیناہم، جب ان کے پاس میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اور اپنی کتاب ساتھ لے کے آئے، یعرفونہ، انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے قرآن کو بھی پہچان لیا اور آمینہ کے لال کو بھی پہچان لیا، یعرفونہ، انہوں نے پہچان لیا، معرفت حاصل کر لی، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام اور قرآن پاک کو پہچان کر پھر کیا ہوا، اس طرح پہچانا کما یعرفونہ ابناءہم، کما یعرفون ابناءہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان لیا کہ جس طرح کوئی بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جس طرح لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، ایک بندے کو اللہ بیٹا عطا کرے، وہ اس بیٹے کی ایک نشانی سے واقف ہوتا ہے، اس کی عادات سے واقف ہوتا ہے، اس کے مزاج سے واقف ہوتا ہے، اس کی عادات سے واقف ہوتا ہے، اسی طرح اللہ ارشاد فرما رہا ہے کما یعرفون ابناءہم، انہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان لیا کہ جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اپنی اولادوں کو پہچانتے تھے، فَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور لوگوں نے پہچان کر پھر حق کو چھپانا شروع کر دیا، اختلافات پیدا شروع کر دیے، اور آقا کریم علیہ السلام سرکارہم یعلمون، جان بوجھ کر انہوں نے حق کو چھپایا، حق کو بیان کرنے سے وہ جنابے بغض رکھنے لگے، وہ جھوٹ پر اتر آئے، وہ منافقت پر اتر آئے، تو رب پروردگار نے یہ واضح فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کے آنے سے قبل، سرکار کے آنے سے پہلے، سرکار کی ظاہر طور پر جلوہ گری فرمانے سے پہلے یہودی کیا کرتے تھے، وہ آمینہ کے لال کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ سے فتح اور نصرت مانگتے تھے، اور اللہ انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کافروں اور مشرکوں پر فتح عطا فرما دیتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ تو گرامی قدر دوستو بزرگوں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان وسیلہ بنایا۔ اللہ نے آقا کریم علیہ السلام کو مخلوق اور اپنے درمیان کیا بنایا؟ سب سے بڑی بات، حضور علیہ السلام اللہ سے معرفت حاصل کرتے ہیں اور مخلوق کو معرفت عطا فرماتے ہیں۔ نبی پاک نے اللہ سے قرآن لیا اور مخلوق کو عطا فرمایا، رب پروردگار سے شریعت لی اور مخلوق کو عطا فرمائی، تو واحد ذریعہ ہے مخلوق اور خالق کے درمیان آمینہ کا لال، جو جہنم میں جانے والے لوگوں کے ہاتھ پکڑ
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں، یہ ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن کے سینوں میں ایمان ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ہمیشہ خوف زدہ رہو، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو. وابتغوا، اور تلاش کرو. کیا فرمایا؟ اور تلاش کرو. پہلے ایمان شرط ہے، پھر اللہ کا خوف شرط ہے، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وابتغوا، تلاش کرو، الیہ الوسیلہ، اس کی طرف پہنچنے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے، اس کی رضا پانے کے لیے، اس کی خوشنودی پانے کے لیے. الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، واسطہ تلاش کرو، ذریعہ تلاش کرو. اللہ فرماتا ہے تب تم اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، کیونکہ پھر تو تمہارے اندر یہ پاور اور طاقت نہیں ہے کہ تم بغیر وسیلے کے مجھ سے میرا فیض حاصل کر سکو، میرا قرب حاصل کر سکو. نہ تم مجھ سے قرآن لے سکتے ہو، نہ تم مجھ سے شریعت لے سکتے ہو، تم مجھ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے میں نے تمہیں جو راستہ عطا کیا ہے، اس راستے کو اپناؤ، اس راستے پر چلو. وہ میرے پاک بندوں کا راستہ ہے، میرے نیک بندوں کا راستہ ہے، میرے ولیوں کا راستہ ہے، میرے نبیوں کا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس راستے پر چلو تو میں تمہارے اوپر اپنے انعام کی بارش اتار دوں گا. اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو گرامی قدر دوستوں بزرگوں، رب کائنات نے ہمیں یہ شریعت مطہرہ عطا فرمائی. رب پروردگار نے ایک مرتبہ نہیں، قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرا قرب چاہتے ہو، اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ وسیلہ تلاش کرو. کیا کرو؟ بولو بھائی مہربانی، کیا کرو؟ وسیلہ تلاش کرو. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام سرکار کے متعلق رب پروردگار نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا اے ایمان والو، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو، یہ بات دماغ کی تختی پہ نوٹ کر لو. رب پروردگار نے فرمایا اے حبیب علیہ السلام، ان لوگوں کو یہ ارشاد فرما دو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی تم خوشنودی چاہتے ہو، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کے رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان لوگوں کو یہ بتا دو فَاتَّبِعُونِی، اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی، اللہ کا قرب تمہیں مل جائے گا، اللہ کا پیار تمہیں مل جائے گا، اللہ کے قریب تم ہو جاؤ گے، اللہ تم پر راضی ہو جائے گا. ایک ہی شرط ہے فَاتَّبِعُونِی، مجھ محمد کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور پھر اللہ پاک انسانوں پر جتنی رحمتیں فرماتا ہے وہ ظاہری طور پر یا باطنی طور پر ساری کی ساری نعمتیں، ساری کی ساری رحمتیں یہ اللہ عطا فرماتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے
پریشانیاں، یہ ظاہری بیماریاں، مشہور حدیث میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ جامع ترمذی نے اپنی سیرت حدیث پاک کو بنایا اور راوی ہے حضرت عثمان بن حنیف۔ حنیف بھی پڑھا جاتا ہے، حنیف بھی پڑھا جاتا ہے۔ صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت عثمان، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، مجمع صحابہ کا لگا ہوا ہے، مسجد سرکار کے صحابہ سے بھری ہوئی ہے، ایک نبینہ آدمی آ رہا ہے، عمر بڑی ہے، ہاتھ میں عصا یہ ڈنڈا ہے، اس کے سہارے پر وہ چلتا چلاتا، ٹھیکے کھاتا ہوا، گرتا گراتا ہوا آقا کریم علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں پہنچا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میرے غلام، کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ کس کو دور کروانے کے لیے آیا ہے؟ تو وہ نبینہ صحابی جس کی آنکھوں میں نور نہ تھا، آنکھوں سے معذور تھا، وہ ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے، ان عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رجل قلیل البصر اتى النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال ادعوا الله ان يوافقني قال ان شئت دعوته فان شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فامره ان يتفتح فيوصل وضوءه ويصلي ركعتين فيدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك اتوجه اليك بنبيك نبي رحمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ھذا فیقضیھا اللہم شفیہ فی ففعل الرجل فقام وقد ابصر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی۔ جس کے سینے میں سرکار کا فرمان سن کے ٹھنڈک پہنچی ہے، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ وہ نبینہ صحابی جس کی آنکھوں میں بینائی نہ تھی، جس کی آنکھوں میں نور نہ تھا، اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آنکھوں سے نبینہ ہوں، میں آنکھوں سے نبینہ ہوں، تو مہربانی فرماؤ میرے لیے مجھے اللہ سے آنکھیں لے کر دو۔ کیا کرو؟ مجھے اللہ سے، صحابی کو پتا نہیں ہے کہ اللہ میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ ساری کائنات کا مالک و خالق ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کو جو عقیدہ دیا گیا وہ یہ عقیدہ دیا گیا کہ وہ مالک و خالق سب کا سانجا ہے، وہ رب سب کا سانجا ہے، وہ پروردگار سب کا سانجا ہے، پر اگر اس کی بات کہنے سے کچھ لینا ہو تو اس کے محبوب کے تنے انور پر جایا جائے۔ اگر کملی والا مہربانی فرما کے ہاتھ اٹھا دے تو پھر اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ تو صحابی رسول نے جب سرکار کی بارگاہ میں یہ التجا کی تو آقا کریم علیہ السلام کو چاہیے تھا نا، سرکار فرماتے جا مسجد کے پھولوں پہ لیٹ، مسجد کی مٹی آنکھوں میں ڈال، مسجد پر سجدوں پہ سجدے کر، اس کی مرضی آئے وہ آنکھیں لے لے، اس کی مرضی آئے وہ آنکھیں لگے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار نے یہ نہیں فرمایا، کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جا میرے غلام وضو کر، وضو کر اور مسجد میں جا، دو نفل پڑھ، دو نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا اور اپنے لبوں کو کھول، ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ، اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبیک نبی رحمت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اللہ میں آنکھوں سے نبینہ ہوں، میں تیری
یہ دعا کس نے سکھائی؟ خود آمنہ کے لال نے. یہ دعا کس نے سکھائی؟ خود آمنہ کے پیار سے خود آمنہ کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اس کے بعد سرکار نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی بارگاہ میں تو میرا وسیلہ پیش کر لے. اللہ کی بارگاہ میں جب تو یہ کہہ لے کہ یا اللہ تجھے محمد نبی کا واسطہ، وہ نبی جس کو تو نے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس محبوب کا واسطہ، اس نبی کا واسطہ، اس ہماری سرکار کا واسطہ، اس ہمارے آقا و مولا کا واسطہ، یا اللہ مجھ پر کرم نوازی فرما. اس کے بعد یوں کہنا یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ھذا فیقضیھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں تمہارا وسیلہ پیش کیا ہے، اب تم کرم نوازی فرماؤ، تم بھی میری طرف توجہ فرماؤ، آپ بھی میری طرف نظر رحمت فرماؤ. اب صحابہ علیہ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں جب وہ دعا پڑھ کر کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے. دعا مانگ کے ہاتھ چہرے پہ پھیرے جاتے ہیں نا، تو صحابہ علیہ الرضوان کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہم شفیہ فی ففعل الرجل فقام وقد انصرا. جب وہ بندہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ چہرے پہ پھیرے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رب پروردگار نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کی دونوں آنکھوں میں نور پیدا کر دیا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. یہ ایک مثال تھی قریب کہ اگر روحانی جسمانی شفا لینی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جائے، سرکار کرم نوازی فرما دے، تو اللہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. جاؤ آزماؤ، یہ دعا لکھو خلوص دل کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا وسیلہ پیش کرو. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ضرور تم پر کرم نوازی فرمائے گا، کیونکہ اس کی رحمت کھلتی ہی تب ہے جب اس کے محبوب کا نام پیش کیا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہے. تو بھار دوستان محترم، میں جو اگلی حدیث پیش کرنے لگا ہوں یہ تو تھی دنیا کے حوالے سے، بیماری سے شفا کے حوالے سے. اب سنو کہ میرا نبی جنت کس طرح تقسیم فرماتا ہے. اللہ اکبر. کتاب کا نام ہے مشکات شریف. کتاب کا نام کیا ہے؟ مشکات شریف. عربی کی جو مشکات ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 516، جو درسی کتاب ہے بڑے سائز کی، جہازی سائز کی. اس میں باب الحوض والشفاء، یعنی باب کا جو نام ہے اس باب کا نام حوض والشفاء، یعنی حوض کوثر اور آمنہ کے نال کی شفاعت. یہ حدیث پاک اور اس کے راوی کون ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں ابھی چلنے لگا نا، تھوڑا تھوڑا چلنے لگا، دوڑنے لگا، تو میری ماں نے میری انگلی پکڑی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ، یہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، یہ میں نے آپ کو، یہ ساری زندگی آپ کی نوکری کرے گا، یہ آپ کی خدمت کرے گا. تو آپ فرماتے ہیں جب 3-4 سال کا اس وقت ہو چکا تھا، تو جب میں نے 10 سال آقا کریم علیہ السلام کی نوکری میں گزارے، سرکار کے جوتے اٹھاتا، سرکار کے وضو والا پانی اٹھاتا، سرکار جو کام بازار میں ارشاد فرماتے میں سودا لے کے آتا، حتیٰ کہ میں 10 سال جب سن بلوغت کو پہنچا اس وقت تک 10 سال گزر چکے تھے.
اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے اور سرکار بات فرما رہے ہیں، صحابہ کرام سرکار کا بات سن رہے ہیں. ذرا اس مجمع کی تصور کرو نا، وہ مجمع کتنی شان والا، وہ صحابہ کتنی شان والے جو سرکار کا آواز بھی سن رہے ہیں اور دیدار کر کے اپنے اندر کی خوشیاں بھی اندر سمیٹ رہے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وعدنی ان يدخل الجنة من امتی 400,000 بلا حساب. فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قال وهكذا قال وهكذا فحسا بكفيه وجمعهما. فقال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قال وهكذا فقال عمر تعالى یا ابو بکر. فقال ابو بکر وما عليك ان يدخلنا الله كلنا الجنة. فقال عمر ان الله عز وجل ان شاء ان يدخل خلقه الجنة بكف واحد فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر بن الخطاب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محبت سے پیار سے سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں ذرا توجہ سے بات سننا، اے میرے غلاموں، کہ بخاری کی حدیث ہے، مشکات میں بھی نقل کی ہے، اس کی سند پر بھی کسی کو چرا نہیں ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرے رب نے مجھ سے ابھی ابھی وعدہ کیا ہے. ابھی جبرائیل آیا ہے، میرے رب نے ابھی ابھی مجھ سے وعدہ کیا ہے ان يدخل الجنة من امتی 400,000 بلا حساب. سبحان اللہ. سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے، اے حبیب علیہ السلام آپ کی امت میں سے 4 لاکھ بندہ، کتنے؟ 4 لاکھ بندہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر سکتا، بلا حساب، بغیر پوچھنے کے، بغیر سوال کرنے کے، بغیر ان کی کتابیں کھولنے کے. 4 لاکھ بندے کو جنت میں ٹھکانہ عطا کر دوں گا. اب ذرا اگلی بات سننا، سرکار نے جب یہ فرمایا، ابھی جبرائیل مجھے یہ بشارت دے کے دیا ہے کہ رب پروردگار نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ 4 لاکھ بندہ آپ کی امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا. اب حضرت ابوبکر صدیق قریب بیٹھے تھے، میرے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور کیا عرض کرتے ہیں؟ فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے کائنات کے مالک، اے کائنات کے لیے رحمت للعالمین، برکت آنے والے، آپ کی ہر وقت رب مانتا رہتا ہے اور جبرائیل بھی ابھی ادھر ہی لگا پھرتا ہے. کرم نوازی فرماؤ یا رسول اللہ، زدنا، اس تعداد کو 2 گنا کر دیا جائے. اس تعداد کو بڑھا کر 2 گنا کر دیا جائے. اب آقا کریم علیہ السلام یہ نہیں فرمایا، ابو بکر جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب پنکھا جیسا بند کر دے. جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو گیا، بولو جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو ایک ڈاکیے کی حیثیت رکھتا ہوں، میں تو صرف پیغام پہنچانے کی حیثیت رکھتا ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ذرا توجہ کرنا، میں آپ کو فکر آخرت بتا رہا ہوں، سرکار کی شریعت بتا رہا ہوں. ایک جملہ بھی میں اگر اپنی طرف سے کہوں میری زبان چاہتا ہے، میں نبی پاک صلی اللہ
علیہ السلام سرکار نے جب یہ تعداد بڑھا دی تو پھر صدیق اکبر نے پھر صدیق اکبر ہمارے سفارشی بن گئے، ہمارا وسیلہ بن گئے، امت کے لیے رحمت و کرم کی کھڑی بن گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کرم نوازی فرماؤ، فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اگر یہ تعداد بھی بڑھا کر دو گنا کر دی جائے تو نہ آپ کی رحمت پہ حرف آئے گا نہ حسین قدیر کی عطا پر بھی حرف آئے گا۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار نے ارشاد فرمایا فقال آقا اے ابو بکر جس طرح تم نے کہا ہے تیرے نبی نے کر دیا ہے۔ سرکار نے پہلے 4 لاکھ لوگوں کی بغیر حساب کے جنت میں داخلہ فرمایا۔ جب 4 لاکھ کو 2 گنا کیا جائے تو کتنا بنتا ہے؟ بولو ماشاءاللہ، پتہ نہیں ہم بھی اسی میں اللہ کرے آ جائیں۔ پھر 8 لاکھ کو ڈبل کیا جائے تو پھر کتنا بنتا ہے؟ 16 لاکھ بنتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لمحے میں ابو بکر صدیق کی سفارش پر بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا۔ اب صدیق اکبر نے پھر ہاتھ آگے بڑھایا، سرکار کے کلمین شریفین پہ رکھا۔ ہم ایسے نہیں سے ابا کو مانتے، ایسے نہیں صدیق و فاروق کو سلام کرتے۔ ان لوگوں نے ہماری سفارشیں کی ہیں، ہمارے گناہ معاف کروائے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار کے کلمین شریفین پر جب ہاتھ رکھا نا صدیق اکبر نے تو قریب ہی فاروق اعظم بیٹھے تھے، انہوں نے صدیق کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کیا کہا؟ یا ابا بکر اے ابو بکر فما علیک ان یدخل اللہ کل الجنہ۔ آج کیا پروگرام ہے ابو بکر؟ آج کیا پروگرام ہے؟ کیا ساری امت کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروانا ہے؟ تو حضرت صدیق سبحان اللہ نہیں سکتا، کہا کرو آپ تھکے لوگ ہوتے ہیں، ویسے بھی نازک لوگ ہیں، یہ واحد مسجد ہے جس میں سبحان اللہ کوئی نہیں کہہ سکتا، مگر نماز لوگ بڑے ذوق شوق والے ہیں، وہ کم از کم اپنے لیے جنت کا پیغام سن کے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ ماشاءاللہ یہ آپ کے لیے بشارت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو صدیق اکبر کے کندھے پہ فاروق اعظم نے ہاتھ رکھا۔ آج کیا پروگرام ہے؟ ساری امت کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروانا ہے، کل الجنہ۔ حضرت صدیق اکبر نے غصے سے دیکھا اور کہا عمر اگر میرے نبی کی ساری امت بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے تو تیرا کیا جاتا ہے؟ اب فاروق سمجھ گئے کہ ابو بکر کا مزاج سخت ہو رہا ہے، ہاتھ باندھے، معافی مانگی، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز میرا یہ پروگرام نہیں کہ میری سرکار کی امت بغیر حساب کے ساری کی ساری جنت میں جائے۔ میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے بار بار کیوں تکلیف دیتے ہو؟ انداز پہ غور کرو نا، بار بار کیوں تکلیف دیتے ہو؟ بار بار کیوں کہتے ہو کہ یا رسول اللہ اتنی تعداد بڑھا دو، اتنی تعداد بڑھا دو، اتنی تعداد بڑھا دو، باقی رہ گیا جنت کا اور مصطفیٰ کا معاملہ۔ تو پھر سنو عمر کا عقیدہ کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال عمر ان اللہ عز وجل ان شاء ان يدخل خلقه الجنت بکف واحد۔ میرا عقیدہ یہ ہے اگر اللہ چاہے گا تو میرا نبی ایک ہی ہاتھ میں ایک ہی چلو میں ساری امت کو پکڑ کر جنت میں داخل کر دے گا۔
کف کہتے ہیں ہاتھ کو. کف کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. واحد میرا نبی اگر چاہے گا ایک ہاتھ کے چلو میں ساری امت کو داخل پکڑ کر خلقہ الجنہ جنتی بنا دے گا, جنت میں داخل کر دے گا. عمر کا عقیدہ یہ ہے کہ رب پروردگار نے جنت بنا کر اس کی سرکاری آمنہ کے بھار کو عطا کر دی ہے. اب جب یہ دونوں یاروں کی بات سنی نا آمنہ کے لال نے, تو سرکار نے نہ ابو بکر صدیق کو منع کیا نہ عمر کو کہا عمر تو یہ کیا کہہ رہا ہے, میں ایک چلو میں کس طرح ساری امت کو لے کر جنت میں داخل کروں گا. سنو میری سرکار کا فرمان. مدینے کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ثابت کرتے ہوئے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق عمر بن الخطاب. اے کائنات والوں سن لو, جو عمر کا عقیدہ ہے اس نے سچ کہا ہے. رب نے مجھے اسی اختیار کے ساتھ جناب میں بھیجا ہے. میں نے قرآن پاک کی 3 آیتیں 4 آیتیں اور 2 حدیثیں پڑھ کر آپ کو یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو وسیلہ ہم اختیار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ و اہل بیت کا یا اولیاء کرام کا, یہ مکمل طور پر آمنہ کے لال کی شریعت میں داخل ہے. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ وسیلے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سفارشی بنانا. ہر اذان کے بعد جو دعا پڑھتا ہے نا, اگر اس کو ترجمہ آتا ہے تو وہ وسیلے کا انکار نہیں کر سکتا, اس میں بھی واضح طور پر وسیلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت عطا کی, اس شریعت میں ہمیں بار بار وقت تھوڑا ہوتا وگرنہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے حدیثیں پڑھ کے میں آپ کے سامنے ڈھیر لگا دیتا کہ قرآن بھرا پڑا ہے. بس ایک جملہ ذہن میں رکھ لو, یہ اللہ کا قرآن حق سچ ہے نا, جس کا عقیدہ وہ بولے باقی نہ بولنا. یہ اللہ کا قرآن حق اور یہ کس نے ہمیں دیا ہے؟ اللہ کا. تم نے اللہ کو دیکھا ہے, اللہ نے پھر تمہیں کیسے دے دیا؟ کلام اللہ کا ہے, ملا ہمیں آمنہ کے لال کے وسیلے سے ہے. جب قرآن ہی ڈائریکٹ ہم نہیں لے سکتے, جب یہ قرآن ہی ڈائریکٹ ہم نہیں لے سکتے, تو اور کچھ بھی ڈائریکٹ قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ڈائریکٹ مل سکتا. کبھی زندگی پہ غور کرنا, ایک جملہ, ایک بندہ ہوتا ہے حرامی, ایک ہوتا ہے حلالی, بس اسی پہ غور کر لینا. حرامی کس لیے اس کو کہا جاتا ہے, حلالی کس لیے اس کو کہا جاتا ہے. دونوں ماں کے پیٹ سے آئے, پیچھے کسی دونوں کا ہے کوئی نہ کوئی باپ. جس کو حرامی کہا گیا وہ سنت رسول کے وسیلے کے بغیر آیا, اب جس کو حلالی کہا گیا وہ آمنہ کے لال کی سنت کے وسیلے سے آیا. بس کسی جملے پہ غور کر لینا, وسیلہ تمہیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پاک سمجھنے کی, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنتیں پڑھ دی ہیں